السلام علیکم ناظرین، جنگ کی گزشتہ 4 گھنٹوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے سید مجتبی خامنائی جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کی اہلیہ سمیت ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کی تصدیق ایرانی حکام کر چکے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے اور ان کی جو بہو ہیں دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے، اور اب تک کی ایران کی سب سے بڑا جو ایران کو نقصان ہے وہ یہی ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے اور ان کی جو اہلیہ ہے ان دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آیت اللہ خامنائی کے متعلق بھی اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ایک مشہور چینل ہے اسرائیل کا جس کا نام 12 نیوز ہے، انہوں نے یہ خبر چلائی کہ آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ کے اوپر تقریباً 12 بلسٹک میزائل کیے گئے تو ان کا بچنا ناممکن ہے، لیکن جو اعلیٰ حکام ہے، ایرانی حکام ہے، وہ ان کی شہادت کی خبر کو چھپا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ عوام جو ہے وہ بوجھل نہ ہو، دل نہ چھوڑے، اسی وجہ سے جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنائی بھی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ آیت اللہ خامنائی کے متعلق جو ہے ایرانی حکام نے اس کی تردید کی ہے اور بتایا کہ آیت اللہ خامنائی کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس سینیریو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان تمام سینیریو کے اندر امریکہ کا جو سیاہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ امریکہ جو پچھلے 2 ماہ سے بار بار دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ ایران ایک جوہری طاقت بننے جا رہا ہے اور ہم ایران کو اس نیوکلیئر ویپن سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تمام تر جو مزاحمت کی جا رہی ہے، جو ریزسٹنس ایران کے سامنے شو کیا جا رہا ہے، یہ صرف ان کو نیوکلیئر ویپن سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج جب ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ حملہ کیا گیا تو اس کا سیاہ چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ ایک طرف مذاکرات جاری تھے اور دوسری طرف جو ہے آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ پر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا گیا کہ جو ہے امریکہ جو ہے وہ جوہری توانائی کے خلاف نہیں بلکہ آیت اللہ خامنائی کی حکومت کے خلاف ہے۔ وہ وہاں پر ایک سیاسی رجیم چاہتا ہے۔ حملہ تو ہونا چاہیے تھا ان تمام جگہ پر جہاں پر یہ نیوکلیئر ویپنز تیار کیے جا رہے ہیں، لیکن حملہ ہوا ہے جو آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ کے ارد گرد جو ہے وہ حملہ کیا گیا، بلکہ اس کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا، لیکن آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں۔ البتہ ان کی جو بیٹا ہے مجتبی اور ان کی جو بیٹی ہے جو بہو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ایرانی حکام نے اس چیز کا دعویٰ بھی کر دیا ہے، لیکن اسرائیلی چینل کے مطابق آیت اللہ خامنائی بھی شہید ہو چکے ہیں، لیکن ایرانی حکام نے اس کی تردید کر دی ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے مزید وسعت اختیار کرتی جا رہی ہے، مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور پوری دنیا کو جس چیز کا خوف تھا، خطرہ تھا، اور یورپ کو جس چیز کا ڈر تھا، ایران نے وہ کر دیا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کر دیا ہے ایران نے۔ یہ اب تک کی جنگ کے متعلق سب سے بڑی خبر ہے جو دنیا پر سب سے بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گی، وہ ابزائے ہرمز کا بند ہو جانا۔ یاد رہے یہ وہ ایریا ہے جہاں سے پوری دنیا کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ یہ سمندر کا تقریباً 38 کلومیٹر چوڑائی کا یہ وہ فاصلہ ہے یا وہ رقبہ ہے جہاں سے چائنا جو ہے وہ یورپ کے ساتھ اپنی ٹریڈ کرتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے، رشیا یورپ کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور جو رشیا ہے، جو یورپ ہے، وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور جو ہے جو مشرق وسطی اس میں جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے وہ اسی راستے سے ہوتی ہے۔ اس راستے کا بند ہو جانا مطلب دنیا بھر کی معیشت جو ہے وہ کولیپس کرے گی، وہ خطرے میں آ چکی ہے۔ یاد رہے فی الحال جو ہے آئل جو ہے وہ $70 فی بیرل کے حساب سے سیل ہو رہا ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے جب سے ابزائے ہرمز کو بند کیا گیا تب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب جو ہے وہ $70 سے $200 فی بیرل ہو جائے گا۔ مطلب کہ پاکستان میں جو تیل جو ہے $300 فی لیٹر سیل ہو رہا ہے وہ جو ہے وہ $700 فی لیٹر تک پہنچ جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 110 سے 20 گنا جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک مہنگائی آئے گی، یعنی کہ معیشت جو ہے وہ کولیپس کرنے کا خطرہ آ چکا ہے۔ تو یہی پوری دنیا کو خوف تھا، خطرہ تھا کہ کہیں جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک نہ کر دے ایران، تو انہوں نے جو ہے اس کو مکمل طور پر بلاک کر دیا ہے، اور ان کی بلوکیج میں جو ہے وہ بڑی مدد کر رہے ہیں یمنی حوثی جو یمن کے اندر موجود ہیں، وہ انہوں نے اس راستے کو مزید جو ہے بلاک کرنے کے لیے کارروائیاں اپنی جو ہے وہ تیز کر دی گئی ہے۔ تو اب تک کے لیے جو ایران ہے ان کی جوابی کارروائی جاری ہے، جتنے حملے ایران اور پر کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، اس میں تقریباً اب تک کی اطلاعات کے مطابق 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جن میں 50 لڑکیاں ہیں جو ایک اسکول کی طلبہ تھی، جو اسکول کے اوپر جو ہے ایک بلاسٹ کیا گیا جس میں 50 سے زائد طلبہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ ٹوٹل جو ہے شہادتوں کی مجموعی تعداد جو ہے وہ تقریباً 100 سے زائد ہو چکی ہے۔ دوسری جانب جو ایران ہے اس کی جانب سے عرب امارات کے ان تمام ایریاز جہاں پر اس ٹائم جو امریکہ کی جنگی اثاثے موجود ہیں یا جنگی فوجی اڈے موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان تمام جگہوں پر بلسٹک میزائل کیے جا رہے ہیں، جن میں دبئی ہو گیا، اس کے علاوہ قطر ہو گیا اور عمان ہو گیا۔ ان تمام ممالک پر جو ہے وہ براہ راست حملے کیے جا رہے ہیں، اور اسرائیل پر بھی جو ہے وہ میزائل داغے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے اپنی تمام تر عوام کو جو ہے شیلٹرز میں پناہ لینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان تمام سینیریو کے اندر دنیا کس طرف کھڑی ہوتی ہے، چائنا اور رشیا کا سٹانس جو ہے وہ کس طرف ہوگا، وہ ایران کی سپورٹ کریں گے یا امریکہ اور US کی سپورٹ کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان بڑے اہم پیچیدہ موڑ پر آ چکا ہے۔
है एक तरफ पाकिस्तान के सियासी जो है वो दरीना ताल्लुकात बनते जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तानी अवाम दिली वबस्तगी रखती है आयतुल्लाह खामनाई और ईरानी हुकूमत के साथ, तो पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात का शिकार हो रहा है कि क्या वो अब जो है वो आर्मी को सपोर्ट करे, मिलिट्री को सपोर्ट करे, अमेरिकन को, या वो ईरान को सपोर्ट करे। तो एक अजीब मोड़ पर आ जाता है। अगर पाकिस्तान जो है वो ईरान को सपोर्ट करता है तो आवाम खुश होगी, लेकिन अमेरिका नाराज होगा और जितनी जो पाकिस्तान को जो फंड्स दिए जाते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर पाकिस्तानी जो हुकाम है वो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं तो जाहिर है आवाम नाराज होगी, क्योंकि आवाम में जो एक दिली हमदर्दी है वो ईरान को लेकर है। तो अब पाकिस्तान क्या फैसला करेगा? अब तक जो पाकिस्तान की इस मामले में स्टेटमेंट्स हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि ईरान के जो हमले हैं मुत्तहिदा अरब अमारात खलीजी ममालिक की तरफ, उस पर स्टेटमेंट दिया है कि ये ईरान को रोकने चाहिए। और दूसरी तरफ जो इस वक्त के मजहबी अमूर है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, उन्होंने ईरान के बारे में कहा कि ईरान को हम खबरदार करते हैं कि वो सऊदी अरब समेत जितने भी खलीजी ममालिक हैं उन पर हमले ना करे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है खासतौर पर ताहिर अशरफी की जानिब से, ये निहायत अहमकाना है, क्योंकि ईरान के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अमेरिका पर बराह रास्त हमले करने की मिसाइल अब तक जो है वो ईरान के पास मौजूद नहीं है। तो ईरान जो है उन्हीं जगहों को टारगेट करेगा जहां पर अमेरिका की फौजी तंसीबात मौजूद है, जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, जहां पर इसराइल के जो इंटेलिजेंस इदारा मोसाद है उनके हेडक्वार्टर्स मौजूद है। और वही काम ईरान जो है इस वक्त कर रहा है। दुबई में जो बुर्ज खलीफा के करीब मोसाद का इंटेलिजेंस इदारा मौजूद था, जहां पर बहुत बड़ा हमला किया गया है इसराइल के उस इंटेलिजेंस इदारे के ऊपर ईरान की जानिब से। लेकिन दुनिया में एक मुसलमान जो है, पाकिस्तानी जो है, वो कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं ईरान पर, लेकिन ईरान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं इन ममालिक के ऊपर जहां पर अमेरिकन फौजी तंसीबात है वहां पर हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं। इसके बाद जी हामिद मीर ने एक नया इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान को शिकस्त हो जाती है, अगर ईरान जो है वहां पर अमेरिका कामयाब हो जाता है सियासी रजीम लाने में, तो अगला टारगेट पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक न्यूक्लियर मुल्क है, एक एटमी ताकत रखता है। तो पाकिस्तान के लिए खतरात होंगे। ईरान जो है एक शील्ड की दीवार की तरह पाकिस्तान के लिए काम करता है। इसराइल की तमाम तर जितनी भी अटेंशन है वो सारी ईरान की तरफ है। जब ईरान का खात्मा हो जाएगा, जब ईरान में सियासी रजीम लेकर आया जाएगा, उसके बाद इसराइल, भारत और अमेरिका ये जितने भी ममालिक हैं इनका अगला टारगेट पाकिस्तान होगा। तो मेरे नजदीक पाकिस्तान को खुलकर ईरान की हिमायत करनी चाहिए और ईरान को मजीद मजबूत करना चाहिए, और पाकिस्तानी अवाम भी यही चाहती है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की इस हमले के बाद पहली स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जब तक सियासी रजीम ईरान में हो नहीं जाता तब तक ये जंग जारी रहेगी। और यहाँ पर जो है वो अपनी साख खो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। पूरी दुनिया जो है इस वक्त बड़े तजिया निगार, बड़े जितने भी पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो हर जगह पर यही तबसरा कर रहे हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात किए जा रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका का इस तरह ईरान के ऊपर हमला कर देना, जो क्रेडिबिलिटी है डोनाल्ड ट्रंप की वो खो चुका है। अब कौन इन पर यकीन करेगा और कौन इनके बताए हुए तरीकों पर अमल करेगा? जो उन्होंने एक गजा का पीस ऑफ बोर्ड तैयार किया है, अब उस पर भी लोगों को शक व शुबात होंगे कि ये हमसे वादा करके जो है वो गजा में अमन कायम करने के बजाय मजीद वहां पर जो है वो हमले कर सकते हैं। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप पर लोगों का जो एक ट्रस्ट था वो खत्म हो चुका है। अब आइंदा आने वाले 24 घंटे मजीद बहुत अहम है, क्योंकि इसराइल और जो अमेरिका है वो 500 मजीद जंगी तैयारों के साथ ईरान पर एक भरपूर हमला करने जा रहा है आज रात की इत्तलात के मुताबिक। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।